خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے سبق تختی نمبر 1 کا آغاز کرنے سے پہلے اس بات پر اللہ پاک کے شکر گزار ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جتنے بھی لوگ میرے ساتھ اس نیک کام میں شامل ہیں وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے دین کو سیکھنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ کی ہم سب کی کوششوں کو قبول و منظور فرمائے اور ہمارے اس کام میں ڈھیروں ڈھیر برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حدیث مبارکہ ہے، ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے۔ اب دین ہمارے لیے کب آسان ہوگا؟ جب ہم اس میں کوشش کریں گے۔ اسی لیے ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم دین کی بنیادی چیزوں کو سیکھیں، قرآن کی بنیادی چیزوں کو سیکھیں۔ یہ قاعدہ بھی قرآن پاک پڑھنے کی بنیاد ہے۔ ہماری بنیاد مضبوط ہوگی تو قرآن پاک پڑھنے میں خود بخود خوبصورتی آتی جائے گی۔ آئیے اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے میرے ساتھ مل کر علم میں اضافے کی دعا پڑھیے۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ تختی نمبر 1 کو میں نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تاکہ ہمارے لیے سیکھنے اور پڑھنے میں آسانی ہو۔ آج سے پہلے والے سبق میں ہم نے تختی نمبر 1 پارٹ نمبر 1 پڑھا تھا۔ آج والے سبق میں ہم تختی نمبر 1 پارٹ 2 کے بارے میں جانیں گے کہ اس کی ادائیگی ہم نے کیسے کرنی ہے۔ آج کا ہمارا سبق سٹارٹ ہوتا ہے سین۔ سین، دیکھیں سین 3 حرفی ہے، سین یا میم۔ اس کو کتنے الف کے برابر لمبا کریں گے؟ ہم نے پڑھا کہ جو 3 حرفی ہوگا اس کو 5 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کو بھی 5 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، اور اس میں سیٹی کسی آواز پیدا کر کے ہم اس کو پڑھیں گے۔ میرے ساتھ پڑھیے، پریکٹس کیجئے۔ دیکھیں اپنی مٹھی کو بند کریں۔ سین، 5 انگلیاں ہم کھولیں گے تو سین کی اچھے سے ادائیگی ہو جائے گی۔ پھر پڑھیے سین، اچھے سے سیٹی کی آواز نکالتے ہوئے اس کو ہم ادا کریں گے۔ اگلا ورڈ ہے شین۔ شین کو ادا کرتے ہوئے آواز منہ میں خوب پھیلے گی۔ میرے ساتھ مل کے اس کی ادائیگی کریں۔ کیسے اس کی ادائیگی کریں گے؟ 3 حرفی ہے تو 5 الف کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ شین، 5 الف کے برابر ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھا۔ دوبارہ میرے ساتھ پڑھیں، شین۔ آگے ورڈ ہے سواد۔ اس کو ہم سواد پڑھیں گے، سواد نہیں، واو کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، الف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ 3 حرفی ہے، ہم اس کو 5 الف کے برابر لمبا کر کے اور خوب موٹا کرتے ہوئے اس کی ادائیگی کریں گے۔ میرے ساتھ ادائیگی کریں، سواد۔ کیسے پڑھیں گے؟ سواد۔ اگلا ورڈ ہے زود۔ اس کو زود نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے
ज़ाद 3 حرفی ہے، اس لیے اس کو 5 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اب اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی ادائیگی کا طریقہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے زبان کی کروٹ کو یا تو دائیں سائڈ کی داڑوں کے ساتھ ٹچ کرنا ہوتا ہے اوپر والی کے ساتھ، یا پھر بائیں طرف کی۔ اس میں تھوڑی سی پریکٹس کریں گے، انشاءاللہ آپ جلد ہی سیکھ جائیں گے۔ میرے ساتھ تھوڑی سی ادائیگی کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ جلد ہی سیکھ پائیں گے۔ ضاد، پھر پڑھے میرے ساتھ، ضاد۔ دائیں طرف اگر آپ کو لگانا آسان ہو زبان کی کروٹ کو تو دائیں طرف لگائیں، اگر بائیں طرف لگانا آسان ہو تو بائیں طرف لگائیں۔ عموماً جو ہے وہ بائیں کروٹ زیادہ آسانی سے اوپر والی داڑوں کے ساتھ لگ جاتی ہے، تو ضاد کی ادائیگی اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے۔ اگلا ورڈ ہے تو۔ اب اس کو ہم توا نہیں پڑھیں گے، واؤ کے ساتھ اس کی ادائیگی نہیں کریں گے، یہ 2 حرفی ہے، تو کے بعد الف ہے، تو کے بعد الف ہے، اس کو 1 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ میرے ساتھ ادا کریں، تو تو۔ اگلا ورڈ ہے زوا۔ زوا کو نہایت نرمی کے ساتھ، جیسے سا لال، زوا کو بھی نرمی کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا۔ یہ تینوں حروف سا زال زوا نرمی کے ساتھ ہی ادا ہوتے ہیں، اس لیے اس کو بھی نہایت نرمی کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ اس کو بھی واؤ کے ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، زوا نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے زوا۔ ایک فنگر کو کھولتے ہوئے اس کی ادائیگی کی جائے گی تو ہمارے پڑھنے میں خود بخود خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگلا ورڈ ہے عین۔ عین 3 حرفی ہے، عین یا نون کتنے حرفی ہے؟ 3 حرفی ہے، اور یہ حرف حلقی بھی ہے، یعنی بالکل یہ حلق کے درمیان میں سے ادا ہوتا ہے۔ اب اس کے ادا کرنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ جیسے ہم نے ہا کی ادائیگی کی تھی، ہم نے اپنے گلے کی ہڈی کو تھوڑا سا دبایا تھا، اپنے گلے کی ہڈی کو تھوڑا سا دباتے ہوئے اس کی ادائیگی ہوگی۔ میرے ساتھ پریکٹس کریں، کیسے کریں گے؟ 5 الف کے برابر لمبا کریں گے، عین، پھر پڑھیں عین۔ اس کی اچھے سے پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلا ورڈ ہے غین۔ غین کو بھی 5 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ اب غین کی ادائیگی جہاں سے ہم نے عین کی ادائیگی کی، اس سے تھوڑا سا اوپر ادا کیا جائے گا۔ میرے ساتھ پریکٹس کریں، غین، غین۔ چلیں اپنے نیکسٹ لیٹر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا ورڈ ہے فا۔ کیا ورڈ ہے؟ فا۔ یہ 2 حرفی ہے، 1 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ اس کی صحیح ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہے کہ اپنے اوپر والے دانتوں کو نیچے والے ہونٹ کے ساتھ ٹچ کرتے ہوئے پڑھا جائے گا تو فا کی ادائیگی ہو جائے گی۔ کیسے پڑھیں میرے ساتھ؟ فا، فا۔ اگلا ورڈ ہے قوف۔ 2 قوف ہے، ایک قوف ہے، ایک کاف ہے، دونوں 3 حرفی ہیں۔ ایک قاف کو موٹا پڑھا جائے گا، ایک کاف کو باریک پڑھا جائے گا۔ اب اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ ہم کیسے اس کی ادائیگی کریں گے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو ہمارا کوا ہے اس کو ہلا کر پڑھا جائے گا تو کاف بہت خوبصورتی سے ادا ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ میرے ساتھ پریکٹس کریں، قوف، قوے کو خوب ہلاتے ہوئے قوف۔ اس کا بہترین طریقہ کار یہی ہے، قوے کو اچھی طرح ہلائیں گے تو قوف کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اس کے مقابلے میں کاف کو بالکل نارمل اور باریک پڑھا جائے گا، کاف۔ پھر پڑھے میرے ساتھ، کاف۔ اگلا ورڈ ہے لام۔ لام 3 حرفی ہے، اس کو 5 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، لیکن اس کی ادائیگی کرتے وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ ہماری آواز ناک میں نہیں جائے۔
لام لام۔ اس کی ادائیگی کا بہتر طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلے ہم لام اور الف کو لمبا کریں گے، لا، اور اینڈ میں میم کو بولیں گے، فوری طور پہ بول کے چھوڑ دیں گے، لام۔ اس طرح ہماری آواز ناک میں نہیں جائے گی۔ جب تک ہماری آواز ناک میں جا رہی ہے تب تک ہمارا لام کی ادائیگی درست نہیں ہوگی۔ بالکل میم بھی اسی طرح ادا ہوگا کہ میم کی آواز بھی ناک میں نہیں جانی چاہیے۔ میم اور یا کو لمبا کریں گے، اینڈ میں میم کو بولیں گے۔ میرے ساتھ پریکٹس کریں، میم میم۔ اگلا ورڈ ہے نون۔ نون بھی 3 حرفی ہے، اس کی آواز بھی ناک میں نہیں جانی چاہیے۔ نون اور واؤ کو لمبا کریں گے، اینڈ میں نون کی ادائیگی، نون۔ پھر پڑھیں، نون۔ اگلا ورڈ ہے واؤ۔ اگرچہ واؤ 3 حرفی ہے لیکن اس میں آپشن ہے، ہم اس کو 1 الف کے برابر بھی لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں اور 5 الف کے برابر بھی لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن عموماً 5 الف کے برابر ہی لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ میرے ساتھ اس کی ادائیگی کریں، ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے اس کی ادائیگی ہوگی، واؤ۔ کیسے پڑھیں گے؟ واؤ۔ اگلا ورڈ ہے ہاں۔ ہاں بھی حروف ہلکی میں سے ہے، یہ سینے سے ادا ہوتا ہے۔ ہاں 1 الف کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، ہاں۔ جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ 2 ورڈ ایسے ہیں کہ ان کو بالکل لمبا کر کے نہیں پڑھا جائے گا، ان میں سے ایک حمزہ بھی ہے۔ حمزہ کی ادائیگی بھی جلدی سے ہی کرتے ہیں۔ کیسے اس کی ادائیگی کریں گے؟ حمزہ حمزہ، دیکھیں گے 4 حرفی ہے، شروع میں بھی ہاں لگا ہے، بعد میں بھی ہاں لگا ہوا ہے، تو ہم نے اس کی ادائیگی کرتے ہوئے خیال رکھنا ہے کہ پہلے بھی ہاں ادا ہو، اینڈ میں بھی ہاں ہی ادا ہو، حمزہ۔ اگلا ورڈ ہے یا۔ یا کو 1 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، اس کو بالکل سمپل طریقے سے ادا کریں گے، یا یا۔ الحمدللہ آج کی ہماری تختی کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ الحمدللہ انشاءاللہ ہم کل پوری تختی کی پریکٹس کریں گے تاکہ جو کمی بیشی ہوگی وہ ہماری کور ہو جائے، اور اس کے لیے آپ نے خوب بھرپور پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کی بہتری بہت زیادہ اس تختی میں آ جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کریں اور بیل نوٹیفیکیشن ضرور آن کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔